أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ولقد का क्या माना है? और यकीनन। वमन और लक़द माना यकीनन, तहक़ीक़ से अलबत्ता तहक़ीक़। वलक़द और यकीनन अख़ज़ल्लाहु, अख़ज़ल्लाहु का क्या माना है? अल्लाह ने लिया। मीसाक़ा, मीसाक़ वादे को कहते हैं। वलक़द और यकीनन अख़ज़ल्लाहु, लिया अल्लाह ने मीसाक़ वादा
بنی اسرائیل بنی اسرائیل سے، وبعثنا اور بھیجا نہ ہم نے، وبعث اور بنایا نہ ہم نے، منہم ان میں سے، منہم من معنی سے، ہم معنی ان، منہم ان میں سے، اثنے عشرہ، اثنے کہتے ہیں دو کو، عشرہ معنی 10، اثنے عشرہ 12، نقیب کہتے ہیں سردار کو، وبعثنا منہم بنایا ہم نے ان میں سے، اثنے عشرہ 12 نقیب و سردار، وقال اللہ اور کہا اللہ نے، فرمایا اللہ نے، انی بے شک میں، یا میں اور ان بے شک، معاکم، معا کا کیا معنی ہے؟ ساتھ، انی معاکم بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، وقال اللہ اللہ نے فرمایا ان کو، انی معاکم میں تمہارے ساتھ ہوں، لئن اگر، اقم قائم کرنا سے ہے، اذا قمتم پہلے گزرا ہے سامنے صفحے میں، تو قیام سے ہے، لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم قائم کرو نماز کو، وآتیتم، آتیتم معنی دینا، وآتیتم الزکاۃ اور تم زکوٰۃ ادا کرو، وآمنتم کیا معنی ہے؟ اور یہ کہ تم ایمان لاؤ، برسولی میرے رسولوں پر، یہ میرے رسول اللہ کے رسول، برسولی میرے رسولوں پر، وعزرتموہم، عزر عزت سے ہے، مدد کے معنی بھی آتا ہے، وعزرتموہم اور تم ان کی عزت کرو، پیغمبروں کی عزت کرو، وَأَقْرَضْتُمْ اور قرض دے دو تم اللہ کو، قرض حسنا بہترین قرض، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ تم قرض دو اللہ کو، قرض حسنا بہترین قرض، لَأُكَفِّرَنَّ ضرور میں ہٹاؤں گا، دور کروں گا، عنکم تم سے، سیئاتکم، سیئات معنی گناہ، سیئاتکم کیا معنی بنے گا؟ تمہارے گناہ، لَأُكَفِّرَنَّ عنکم ضرور میں تم سے ہٹاؤں گا، سیئاتکم تمہارے گناہ، وَلَأُدْخِلَنَّکم اور میں ضرور داخل کروں گا تمہیں، اور میں ضرور داخل کروں گا تم کو، نون اس میں تاکید کے لیے، ادخلن ضرور، کم تم کو، وَلَأُدْخِلَنَّ لام کا شروع والا لام وہ بھی تاکید کے لیے، وَلَأُدْخِلَنَّکم اور ضرور میں تمہیں داخل کروں گا، جنات جنت میں، تجری جاری ہے، من تحت الانہار اس کے نیچے نہریں، جنات جنتوں میں، تجری بہتی ہوں گی، من تحتها اس کے نیچے، الانہار النہریں، فمن کیا معنی ہے؟ بس جو شخص کفرا کفر کرے، فمن کفرا بس جو کفر کرے، بعد ذالک اس کے بعد، یہ جتنی بھی باتیں ہو گئی ان وعدوں کے بعد، فمن کفر بس جس نے بھی کفر کیا، بعد ذالک اس میں سے، منکم تم میں سے، بعد ذالک اس کے بعد، منکم تم میں سے، فقد بس یقیناً، ضل گمراہ ہوا، سواء السبیل، سوا معنی سیدھا، سبیل معنی کیا ہے؟ راستہ، فقد ضل پس یقیناً وہ گمراہ ہوا، سواء السبیل سیدھے راستے سے، فبما یہ پہلے گزرا ہے، اس کا معنی وجہ، سبب کے لیے، فبما پس اس وجہ سے، نقضہم، نقض کہتے ہیں توڑنا، وعدے کو توڑنا، فبما پس اس وجہ سے، نقضہم کے توڑا انہوں نے، میثاقہم اپنا وعدہ، لعناہم کیا معنی بنے گا؟ ہم نے ان پر لعنت کی، نہ ہم، وجعلنا اور ہم نے بنایا، فبما نقضہم میثاقہم بس اس وجہ سے کہ وعدے توڑ دیتے، لعناہم ہم نے ان پر لعنت کر دی، وجعلنا بنایا ہم نے، قلوبہم قلوب کیا ہوتا ہے؟ دل، قلوبہم ان کے دل، قاسیہ معنی سخت، یہ لفظ پہلے پارے میں بھی گزرا ہے، قسوہ جو دن کے دل سخت ہے، تو قلوبہم ان کے دل ہم نے بنا دے، سخت دل بنا دیا ہم نے، یحرفون، یحرفون کا کیا معنی ہے؟ بدل دیتے ہیں، تحریف کرنا، تحریف بدلنا، ٹھیک ہو گیا، یحرفون تحریف سے، تحریف تو آپ جانتے ہیں رد و بدل کرنا، یحرفون الکلمات تحریف کرتے تھے کلمات میں، اللہ کے کلام میں یہ تحریف کرتے تھے، اپنی مرضی کی چیزیں لگاتے تھے، نکالتے تھے، یحرفون الکلمات تحریف کرتے تھے کلمات میں، عن مواضعہ اپنی جگہ سے، مواضع موضع جگہ، عن مواضع اپنی جگہ سے، ونسو، نسو کے دو معنی ہے، ایک ہے نسیان بھولنا، ایک ہے نسیان کا معنی اور دوسرا معنی ترک، چھوڑ دینا، جان بوجھ کر چھوڑنا، ونسو ایک بھول جاتا ہے آدمی، دوسرا ونسو اور ترک کرتے چھوڑ دیتے، ونسو اور چھوڑ دیا انہوں نے یا بھول گئے،
تو زیادہ بہتر معنی یہی ہے کہ ونسو چھوڑ دیا انہوں نے حظاً اس حصے کو مما جو ذکر نصیحت سے ہے مما جو ذکرو کے نصیحت کر دی گئی تھی ان کو بھی اس کے ساتھ ونسو چھوڑ دیا انہوں نے حظاً اس حصے کو مما ذکرو بھی جس کے ساتھ ان کو نصیحت کر دی گئی تھی ولا تزالو اس کا معنی ہوتا ہے ہمیشہ ولا تزالو یا ولا یزالو ولا یزالون ولا تزالون اس کا معنی ہمیشہ آتا ہے ولا تزالو اور ہمیشہ تطلع اطلاع سے ہے ولا تزال اور ہمیشہ تطلع کیا معنی بنے گا آپ مطلع رہیں گے آپ کو اطلاع ملتے رہیں گی آپ مطلع ہوتے رہیں گے ولا تزال اور ہمیشہ تطلع آپ خبردار ہوتے رہیں گے علی خائنۃ خیانت پر منہم ان میں سے الا کیا معنی ہے مگر قلیلا کم منہم ان میں سے ولا تزال ہمیشہ تطلع آپ خبردار رہیں گے علی خائنۃ خیانت پر منہم ان میں سے الا قلیلا سوائے کم لوگوں کی منہم ان میں سے فاعف عنہم پس درگزر کرے عنہم ان سے وصفہ اور منہ موڑ لے فاعف عنہم اس کا معنی بھی منہ موڑ نہیں ہے وصفہ کا معنی بھی منہ موڑنا ہے فاعف عنہم پس چھوڑ دے ان کو وصفہ اور منہ موڑ دے ان اللہ بے شک اللہ یحب محبت کرتے المحسنین نیک لوگوں سے ان اللہ بے شک اللہ یحب المحسنین نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے وَلَقَدْ اور یقیناً اخذ اللہ لی اللہ نے میثاق وعدہ بنی اسرائیل سے وبعثنا بنائے ہم نے منہم ان سے 12 نقیبہ 12 سردار وقال اللہ فرمائے اللہ نے انی معکم بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں لئن اقمتم الصلاۃ اگر تم نماز قائم کرو وآتیتم الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرو وآمنتم برسلی اور ایمان لاؤ میرے پیغمبروں پر وعزرتمہم تم ان کی عزت کرو وقرضتم اللہ تم قرض دے دو اللہ کو قرض حسنہ بہترین قرض لأکفرن ضرور ہٹاؤں گا عنکم تم سے سیئاتکم تمہارے گناہ ولأدخلنکم اور ضرور تمہیں داخل کروں گا جنت میں تجری بہتی ہوگی من تحتہا اس کے نیچے الانہار نہریں فمن کفر پس جس نے بھی کفر کیا بعد ذالک اس کے بعد منکم تم میں سے فقد ضل پس یقیناً وہ گمراہ ہوا سواء السبیل سیدھے راستے سے فبما نقضہم میثاقہم پس اس وجہ سے کہ وعدے توڑتے تھے لعناہم ہم نے ان پر لعنت کر دی وجعلنا قلوبہم قاسیہ اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت بنا دیا یحرفون الکلمات تحریف کرتے تھے کلمات میں عن مواضعہ اپنی جگہ سے ونسو اور چھوڑ دیا انہوں نے حظاً اس حصے کو مما ذکروا بھی جس سے ان کو نصیحت کی جاتی ہے ولا تزال اور ہمیشہ تطلع آپ خبردار رہیں گے علی خائنۃ خیانت پر منہم ان میں سے الا قلیل سوائے کم لوگوں کے منہم ان سے فاعف عنہم پس منہ موڑ لے ان سے وصفہ اور چھوڑ دے ان کو ان اللہ بے شک اللہ یحب المحسنین پسند کرتا ہے نیک لوگوں کو آج کے سبق میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے تو بنی اسرائیل کے ذکر پہلی آیت میں اچھے انداز میں ہے کہ اللہ نے ان سے وعدے کیے تھے ان سے 12 سردار بنائے تھے چونکہ ان کے 12 قبیلے تھے واپس میں اکٹھے اتفاق ان میں نہیں ہوتا تھا تو ہر قبیلے کا اپنا اپنا سردار جو ہے نا اللہ نے ان کے لیے بنا دیا پھر ان کے ساتھ یہ معاہدہ ہوا کہ اگر آپ نماز پڑھیں گے آپ زکوٰۃ ادا کریں گے میرے پیغمبر پر ایمان لائیں گے ان کی عزت کریں گے تو اور اقرضتم اللہ قرضا حسنا اللہ کو قرض دیں گے قرض سے مراد اللہ تو قرض کسی کا محتاج نہیں ہے قرض سے مراد یہ ہے کہ کسی غریب کو قرض دے دے کسی غریب پر خرچ کرے صدقہ دے دے زکوٰۃ دے دے خیرات دے دے تو وہ قرض اس طرح ہو گیا کہ اس کا بدلہ اللہ دے گا تو جس طرح قرض کسی کو دے تو اس نے واپس کرنا ہوتا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ ایسا ہے کہ کسی غریب پر خرچ کر دیا یہ ایسا کہ مجھے قرض دے دیا میں آپ کو اس کا جو نا اس کو لوٹاؤں گا تو اس لیے اس کو قرض کا یعنی یہ الفاظ اس لیے استعمال کیا تاکہ اس کی اہمیت ہو تو اللہ نے فرمایا اگر یہ کام آپ کریں گے تو پھر میرے طرف سے وعدہ ہی ہے کہ لأکفرن عنکم سیئات تمہارے گناہوں کو ختم کر دوں گا کہ دنیا میں یہ ہو جائے گا وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ اور آخرت میں تمہارے لیے جنت ہے بڑے بڑے محلات ہوں گے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی آپ کے لیے سارے سہولیات ہیں لیکن یہ بھی سنو کہ جس نے اس کے بعد کفر کیا وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا تو پھر جن لوگوں نے معاہدے توڑے تھے پھر اللہ نے دوسری آیت میں ان کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے وعدے توڑ دیے فبما نقض میثاقہم فرمایا کہ ہم نے ان پر پھر لعنت کر دی ان کے دلوں کو سخت بنا دیا کہ کوئی بات ان پر اثر ہی نہ کرے اور یہ کیوں
اس لیے کہ یہ اللہ کے کلام میں تحریف کرتے تھے، اپنی مرضی سے اس کو کرتے تھے، تو یہ تحریف کرتے تھے، اور جو نصیحت ان کو کی گئی تھی اس نصیحت کو انہوں نے بلا دیا، چھوڑ دیا، ترک کر دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مخاطب کر فرمایا کہ یہ جو یہودی ہے یا اہل کتاب ہے، یہ ایسے لوگ ہیں کہ آپ کو ہمیشہ پتہ چلتا رہے گا کہ اللہ کے دین میں یہ خیانت کرتے رہیں گے، آپ خبردار ہوتے رہیں گے کہ انہوں نے آج یہ کر دیا، آج یہ کر دیا، روزانہ ان کا نیا نیا کوئی معاملہ ہوگا۔ تو فرمایا کہ فاعف عنہم واصفحہم، ان کو چھوڑ دے، ان سے منہ موڑ لے، ان کی بات کی کوئی پرواہ نہیں، کہ چھوڑ دے ان کو، اس لیے کہ اللہ نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے، اور انہوں نے نیکی چھوڑ دی تو بس ان کی طرف توجہ نہ کرے۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ، اور یقیناً لیا اللہ نے، میثاق بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے وعدہ، وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نقیبا، اور بنائے ہم نے ان سے 12 سردار، وقال اللہ، فرمائے اللہ نے، انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نماز قائم کرو، وآتیتم الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وآمنتم برسلی، اور میرے پیغمبروں پر ایمان لاؤ، وعزرتموہم، اور ان کی عزت کرو، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور تم قرض دو اللہ کو بہترین قرض، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُم، میں ہٹا دوں گا تم سے، سیئاتکم، تمہارے گناہ، تمہاری پریشانیاں، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہیں ضرور جنت میں داخل کروں گا، تجری من تحت النہار، اس کے نیچے نہریں جاری ہیں، فمن کفر بعد ذلک منکم، پس جس نے اس کے بعد تم میں سے کفر کیا، فقد ضل سواء السبیل، پس یقیناً وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہوا، فبما نقضهم میثاقهم، بس اس وجہ سے کہ وعدے توڑتے تھے، لعناہم، ہم نے ان پر لعنت کر دی، وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا، یحرفون الکلمات، تحریف کرتے تھے کلمات میں، عن مواضعہ، اپنی جگہ سے، ونسوا، اور چھوڑ دیا انہوں نے، حظا، اس حصے کو، مما ذکروا بہ، جس کے ساتھ ان کو نصیحت کر دی گئی تھی، ولا تزالوا، اور ہمیشہ، تطلع، آپ کو اطلاع ملتی رہے گی، علی خائنۃ، کسی خیانت پر، منہم، ان سے، الا قلیلا منہم، سوائے کم لوگوں کے ان میں سے، فاعف عنہم، پس چھوڑ دے ان کو، واصفح، اور منہ موڑ لیں، ان اللہ، بے شک اللہ، یحب المحسنین، پسند کرتا ہے نیک لوگوں کو۔